اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ لیکن آپ حضرات کی محبت اور احباب کا اصرار مجھے مجبور کر رہا ہے کہ کچھ باتیں ضرور آپ کے سامنے رکھوں. میں نے اس نشست میں آیت الکرسی کی ایک سرسری تفسیر کرنے کا ارادہ کیا ہے. سب سے پہلے آیت الکرسی کی فضیلت کے تعلق سے جو بات حدیث پاک میں آئی ہے وہ پہلے سماعت فرما لیں. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کتاب و فضائل القرآن میں آیت الکرسی کے تعلق سے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت اس طرح لائے ہیں. وعن ابی بن کعب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا المنذر ای آیت من کتاب اللہ معک اعظم قال قلت اللہ ورسولہ اعلم قال اتدری ای آیت من کتاب اللہ معک اعظم قال قلت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم قال فضرب في صدری وقال لیہنک العلم ابا المنذر رواہ مسلم فی کتاب فضائل القرآن. یہ روایت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام مسلم کتاب و فضائل القرآن میں لائے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا بطور سوال کہ اے ابو منذر، یہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے، یہ بتاؤ کہ قرآن حکیم کی آیات میں سے کون سی آیت سب سے زیادہ عظیم ہے؟ تو ادباً، جبکہ سوال کا جواب حضرت ابی بن کعب کو معلوم ہے، ادباً یہ فرما رہے، احتراماً یہ فرما رہے کہ اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول کو اس سلسلے میں زیادہ علم ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سوال کو ریپیٹ فرمایا اتدری ایو آیت من کتاب اللہ معک اعظم، نہیں بتاؤ کہ قرآن کی آیات میں سے کون سی آیت سب سے زیادہ عظیم ہے؟ تو چونکہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سوال کا جواب معلوم تھا، جب انہوں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اصرار ہے تو جواب انہوں نے دیا، کہا کہ اللہ کے رسول، میری نگاہ میں پورے قرآن کی آیات میں سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا، فضرب فی صدری، میرے سینے پر ہاتھ مارا، وقال، اور کہا، لیہنک العلم ابا المنذر، اے ابو منذر، اللہ تمہیں تمہارا علم مبارک کرے. یعنی تم نے بالکل پرفیکٹ جواب دیا، صحیح جواب. بات واضح ہو کر کے یہ سامنے آئی کہ قرآن کی تمام آیات میں سب سے اعلیٰ درجے کی اور سب سے عظیم آیت اگر کوئی ہے تو وہ آیت الکرسی ہے. اس مقام پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ آخر اللہ تبارک و تعالی نے اسی آیت کریمہ کو اعظم آیت ہونے کا کیوں شرف بخشا ہے؟ اس سوال کو اسی مقام پر حل کر لیتے ہیں. جواب اس کا یہ ہے کہ کسی بھی مسلک اور کسی بھی دین کی بنیاد عقیدہ ہوتا ہے، اور ان میں سب سے زیادہ اہم چیز اور سب سے زیادہ اہم عقیدہ توحید کو گردانا جاتا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ عقیدہ جتنا مضبوط اور مستحکم ہوتا ہے، دین کی اور مذہب کی عمارت اتنی ہی زیادہ مستحکم اور مضبوط ہوتی ہے. اگر بنیاد کمزور ہو جائے
تو عمارت بھی ہمیشہ ماریض خطر میں رہے گی، کمزور ہی رہے گی. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ عقیدے کو پہلے مضبوط کیا جائے. اور تمام عقائد میں سب سے زیادہ چیز جو مضبوط کیے جانے کے لائق ہے اور مستحکم کیے جانے کے لائق ہے وہ ہے عقیدہ توحید. جنہوں نے احادیث کا اور قرآن حکیم کا گہرا مطالعہ کیا ہوا ہے ان پر یہ بات مخفی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنے رسول دنیا میں کی طرف مبعوث کیے ہیں، تمام انبیاء اور رسول نے سب سے پہلا پیغام اور سب سے پہلا سبق اور سب سے فرسٹ لیسن جو اپنی امت کے سامنے رکھا ہے وہ یہی درس توحید ہی تھا. اور آپ اگر انبیاء کی زندگیوں میں غور کیجئے تو ایک بات عجیب آپ کو سامنے آپ کے آئے گی، وہ یہ کہ انبیاء کی دعوت کا آغاز بھی توحید ہی تھا اور ان کی دعوت دین کا نقطۂ وسط بھی توحید ہی تھا اور ان کی دعوت دین کا نقطۂ اختتام بھی توحید ہی. آپ قرآن کو از اول تا آخر پڑھتے چلے جائیے، آپ کو یہی معلوم ہوگا کہ انبیاء کرام نے سب سے پہلے عقائد میں عقیدہ توحید کو لوگوں کے دلوں میں جمانے، مضبوط کرنے اور مستحکم کرنے میں بڑی محنت کی ہے اور اس کے لیے سالہ سال صرف کیے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ سب سے پہلے عقیدے کو مستحکم کر لیا جائے. اور اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی صفات کی توحید بیان فرمائی. ایک ہے توحید فی ذات، ایک ہے توحید فی صفات. تو توحید فی ذات کی بحث تو سورہ اخلاص کے اندر ہے. اسی وجہ سے سورہ اخلاص کا درجہ تمام سورتوں میں سب سے زیادہ بڑھا ہوا ہے. میں اس کی فضیلت بھی اسی مقام پر بیان کر دوں تاکہ دونوں سورتوں میں جو ربط ہے گہرا وہ ربط واضح ہو جائے. وہ روایت حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت امام مسلم کتاب و فضائل القرآن میں لائے ہے. روایت اس طرح ہے، وعن ابی الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ایعجز احدکم ان یقرأ فی لیلۃ ثلث القرآن قالوا وکیف یقرأ قال قل هو اللہ احد یقدر ثلث القرآن، رواہ مسلم کی کتاب فضائل القرآن. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام کو مخاطب کر کے، کیا تم میں سے کوئی اس بات سے عاجز ہے کہ ہر رات تہائی قرآن پڑھ لے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی تہائی قرآن ہر روز پڑھ لے، ہر رات کو پڑھ لے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی سورہ اخلاص کو ہر رات پڑھ لے تو یہ سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے. سورہ اخلاص کا پڑھنے والا ثلث قرآن کا پڑھنے والا ہوگا. تو سورہ اخلاص قرآن کی تمام سورتوں میں سب سے اعلیٰ درجے کی سورت ہے، سب سے اعظم سورت ہے، اس وجہ سے کہ اس کے اندر اللہ کی توحید کی ذات کو واضح کر کے بیان کیا گیا ہے. اور قرآن کی تمام آیات میں سب سے اعلیٰ درجے کی اور سب سے عظیم آیت الکرسی اس وجہ سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس میں اپنی توحید کی صفات کا تفصیل سے بیان کیا ہے. سورت قرآن کے برابر کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی توحید کی ذات پر بحث ہے. اور آیت الکرسی تمام آیات میں سب سے زیادہ عظیم اور افضل اس وجہ سے ہے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی کی توحید کی صفات پر بڑی تفصیلی بحث پائی جاتی ہے اور بڑی تفصیل سے بحث کی گئی ہے اس آیت کریمہ میں. اس سے پہلے کہ ہم اس سورہ کریمہ کی آیت کریمہ کی تفسیر کی طرف آئیں، اس کی ایک فضیلت اور آپ کی نگاہوں کے سامنے لے آئے تو اچھا ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کی ہے. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو کتاب الزکات میں لائے ہیں اور اگر میرا حافظہ غلطی نہیں کر رہا ہے تو اس روایت کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بیت المال کے چور کو جب انہوں نے 2 بار پکڑا تو 2 بار بہانہ کر کے وہ نکل گیا، لیکن تیسری بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انہیں معلوم ہو گیا کہ یہ چور حقیقت انسان نہیں ہے بلکہ شیطان ہے. تو شیطان نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا کہ اگر تم مجھے اس بار چھوڑ دو تو میں تمہیں ایک نسخہ بتاتا ہوں، بڑی شاندار بات بتاتا ہوں. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جو دین کے علم کے بڑے شائق تھے، انہوں نے کہا کہ